بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ آتا ہے کہ ایسی فیمیل جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو سونے کا صحیح انداز نہیں ہوتا، ان کو سونے میں پرابلم پیش آتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حمل کے دوران بستر پر کیسے سونا ہے، کیسے آرام کرنا ہے۔ شروع کے پہلے 3 مہینے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جس انداز سے سوئیں جیسے سوئیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ابتدائی ایام ہوتی ہیں، ان میں جو ہے نا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن 6 ماہ کے بعد، 5 مہینے کے بعد جو ہے ان بچے کی ان کے پیٹ میں نشو و نما کافی بڑی مقدار میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، بچے میں کافی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو سونے کا ایک خاص انداز اپنانا چاہیے، ان کو سیدھا نہیں سونا چاہیے، ان کو ایک کروٹ پہ سونا چاہیے۔ ایک کروٹ پہ سوتے ہوئے ان کو بالکل پوری کروٹ نہیں لینی چاہیے، آدھی کروٹ پہ سونا چاہیے، اور پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا سرانا رکھنا چاہیے۔ اور جب ایک کروٹ پہ سوئیں تو نیچے والی ٹانگ سیدھی رہے اور اوپر والی ٹانگ جو ہے نا اس کا ہاف بینڈ کر لیں، اس گھٹنے کے نیچے سرانا رکھ لیں۔ اس طریقے سے سونے سے ان کو جو ہے نا دم نہیں گھٹے گا، اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، اور ان کو جو ہے نا تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور جب دوسری کروٹ لینا چاہیں تو پھر اس انداز سے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، سرانا بیک سائڈ پہ رکھ لیں، اور دوسرا ٹانگ جو ہے تھوڑی سی ہاف بینڈ کر کے اوپر والی ٹانگ اس کے نیچے سرانا رکھیں۔ تو سیدھا نہیں سونا چاہیے، کروٹ کے سائڈ پہ سونا چاہیے، اور سونے کے لیے نرم بستر کا استعمال کرنا چاہیے۔ سخت ہارڈ قسم کا صوفہ استعمال کرنے سے جو ہے نا جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور بات جو خاص خیال رکھنے والی ہے کہ حاملہ عورتوں کو 4-5ویں ماہ کے بعد نیند کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بچہ پیٹ میں مختلف جو ہے نا حالتوں میں اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بنا پر جسم میں تھوڑی سی گرمائش محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا جسم میں جو ہے نا بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، اس کو بھی زیادہ فیل نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، نیند کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب 5-6 ماہ کے بعد جو ہے حاملہ عورتوں کو نیند کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ 5ویں ماہ 6 ماہ کے بعد حاملہ عورتوں کی نیند کم ہو جاتی ہے، ان کو کیونکہ بچہ ان کے پیٹ میں حرکت کرتا رہتا ہے، اس سے ان کی جو ہے نا آنکھ کھلتی رہتی ہے، نیند پوری نہیں ہو پاتی، جسم میں جو ہے نا تھوڑی سی بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جس وقت بھی ان کو نیند آئے، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ جب بھی موقع ملے، نیند محسوس ہو تو نیند کر لیا کریں۔ اور اس نیند کی کمی کا جو ہے نا کوئی میڈیسن نہیں لینی چاہیے، اس سے آپ کی نیند کی کمی جو ہے بیبی پیدا ہونے کے بعد آپ کی زندگی کے تمام جو ہے روٹین وہ نارمل ہو جائے گی، نیند بھی نارمل ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کا ٹمپریچر بھی نارمل ہو جائے گا۔ عام طور پر حاملہ عورتوں میں معمولی سا جو ہے نا وہ پین سا محسوس ہوتا رہتا ہے جسم میں، اور ان کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ مجھے معمولی سا ٹمپریچر ہے، تو اس کو نارمل لینا چاہیے، اس کو خطرناک نہیں لینا چاہیے۔ نیند کی کمی حمل کے دوران یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو ہی آپ کا بیبی ہوگا تو اس کے بعد آپ کی نیند بھی نارمل ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کا جو ہے نا سکون بھی نارمل ہو جائے گا۔ یہ قدرتی پروسیس ہے، اس پروسیس کو ہمارا جسم فوری طور پہ قبول نہیں کرتا، اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں درد ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی، نیند ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ہلکی سی واک کرنی چاہیے، ہلکی سی ورزش کرنی چاہیے، ہلکی سا چلنا پھرنا چہل قدمی کرنی چاہیے، اور دن کے وقت، رات کے وقت جب بھی آپ کو موقع ملے تو نیند لینی چاہیے، نیند کی جو ہے مقدار پوری کرنی چاہیے، کیونکہ نیند زندگی کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ حمل کے دوران عورتوں میں معمولی سی مقدار میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ اس عورت کی نیند کی مقدار اتنی پوری نہیں ہوتی تو اس کو بے چینی سی محسوس ہوتی ہے،
تو اس کو گھر والوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، عورت کو خود کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، ان باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے، اور اگر زیادہ مسئلہ پیدا ہو تو پھر ڈاکٹر کے مشورے پہ چلنا چاہیے۔ تو بہترین طریقہ سونے کا یہی ہے کہ کروٹ لے کر سونا چاہیے، دوسری کروٹ لے کر سونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ موزوں طریقہ ہے سیدھا نہیں سونا چاہیے حمل کے دوران۔ تو چہل قدمی زیادہ تیز نہیں چلنا چاہیے، بیڈ سے اترتے ہوئے 2 منٹ پہلے بیٹھ جایا کریں، بعد میں 2 منٹ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد بیڈ سے نیچے اترا کریں۔ اس سے باقی مسائل سے الجھن سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں ماننے کی توفیق۔